صحابہ اکرام شرک سے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے عقیدے میں ذرہ برابر شرک نہیں تھا، کیونکہ وہ شرک جانتے تھے، وہ جاہلیت سے اسلام میں آئے تھے، تو ان کے معاشرت میں، ان کے عمل میں جاہلیت بالکل نہیں تھی۔ آج ہم اباءً اجداداً مسلمان ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کو آپ ٹٹولے، تھوڑی سی ان سے بات کریں، عقیدے کے حوالے سے بات کریں، تو آپ حیران ہو جائیں گے، اس کے عقیدے میں شرک ہے، عمل میں جاہلیت ہے۔ کتنی جہالتوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، کیونکہ ہم نے جاہلیت کو نہیں پہچانا۔ اس وقت کا جو معاشرہ تھا جاہلیت، وہ ہم نے نہیں پہچانا، اور ہمیں مشرکین کے عقائد معلوم نہیں ہیں۔ تو حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ قبروں کا طواف کرتا ہے، قرآن کے الفاظ آتا ہے اس بیچارے کو، اس لیے کہ اس نے قرآن کو سمجھے نہیں ہے۔ قرآن کریم ہم سب کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ مسلمان ہیں، آپ انجینئر ہیں آپ مسلمان ہیں، آپ تاجر ہیں تو آپ مسلمان ہیں، آپ مزدور ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ قرآن کے مخاطب ہے، قرآن سے تو آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اب قرآن کا چھوڑنا کیا ہے کہ کوئی ایمان نہ لے کر آئے، یہ چھوڑنا ہے۔ قرآن کا چھوڑنا کیا ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن قرآن کا لفظ پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ قرآن کا معنی و مطلب نہیں سمجھتا ہے۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پر فیصلے نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کو دستور اور نظام نہیں مانتا ہے۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ دوسرے تعلیم کو ترجیح دیتا ہے اور قرآن کی تعلیم کو وہ حیثیت نہیں دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں کیسے پڑھاتے ہیں، کتنے باری برکم پیسے دیتے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھواتے ہیں، کیا یہی اہتمام ہم قرآن کے لیے بھی کرتے ہیں، دین سمجھانے کے لیے بھی کرتے ہیں؟ تو یہ بھی عملی طور پر قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ یہ قرآن ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہے، اور معجزات کی بے عزتی سے عذاب آتا ہے۔ بے عزتی یہ قرآن کے نسخے کی نہیں، اس کی تو ہم بڑی قدر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ خوبصورت جلدانوں میں لپیٹتے ہیں اور پیٹ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو اندر قرآن میں جو کچھ ہے، اگر اب اس کو مانتے ہیں تو یہ قرآن کا ادب ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ بے عزتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے عظیم وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔